بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین اما بعد۔ انشاءاللہ تعالی اس نشست میں رمضان کی ان راتوں سے متعلق جو آخری عشرے کی ہیں، کس طرح سے عبادت کرنا چاہیے، شب بیداری اور یہ راتیں گزارنا اور راتوں میں بیدار رہنا، اس سلسلے میں کتاب و سنت کی روشنی میں کیا حکم ہے اور کس طرح سے رات گزارنی چاہیے، میں ایک خاص پہلو پر گفتگو کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ دراصل ان دنوں اس موضوع سے متعلق کافی لوگوں کے سوالات آتے رہتے ہیں کہ ان راتوں میں کیا کرنا چاہیے، اور عمومی طور پر یہ مسئلہ سامنے آتا ہے کہ کیا ان راتوں میں سونا نہیں چاہیے، یعنی مسلسل جاگتے رہنا چاہیے، کسی نہ کسی عبادت کو انجام دینا چاہیے، قیام اللیل میں یا قرآن کی تلاوت میں یا ذکر و اذکار میں۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بیشتر مسلمان ان راتوں میں، خاص کر آخری عشرہ یا ان میں کی جو طاق راتیں ہیں، پوری رات جاگتے ہیں، اور جب پوری رات جاگتے ہیں تو دن بھر کام کر کے رہتے ہیں، کام کاج میں رہتے ہیں، تو ان راتوں کی جو فضیلتیں ہیں، جو اجر و ثواب ہے، اس کو حاصل کرنے کی یعنی اس شوق میں پوری رات اس اعتبار سے جاگتے ہیں کہ اپنے آپ کو بیدار رکھنے کے لیے کبھی ٹہلنے لگتے ہیں، کبھی ادھر سے ادھر جاتے ہیں، کبھی چائے نوشی ہوتی ہے، اور پھر بالآخر رات کا آخری حصہ ہو جاتا ہے جو کہ قبولیت کے اعتبار سے اور فضیلت کے اعتبار سے وہ ساعتیں بڑی قیمتی ساعتیں ہوتی ہیں، بڑی قیمتی گھڑی ہوتی ہے، اس میں اپنے آپ کو کمزور پاتے ہیں، نیند غالب رہتی ہے، بدنی اعتبار سے مست ہو جاتے ہیں، دعاؤں میں، قرآن پڑھنے میں، عبادتوں میں، دیگر جو ہے جو عبادتیں مشروع ہیں اس میں وہ چاشنی نہیں رہتی ہے، وہ چستی نہیں رہتی ہے، اور پھر نوبت یہاں تک آتی ہے کہ فجر کی نماز میں جو ہے سستی بہت غالب رہتی ہے، نیند غالب رہتی ہے۔ فجر کی نماز ایک طرح سے کہیں نہ کہیں بوجھ بن جاتی ہے، جسے ادا کرنا آسان نہیں رہتا ہے، اس لیے کہ نیند غالب رہتی ہے۔ تو یہ ایک مسلمان کو جاننا چاہیے کہ ان راتوں سے متعلق کیا بات ہے۔ کیا کسی مسلمان کو وقتی طور پر نہیں سونا چاہیے، آرام نہیں کرنا چاہیے، اپنے بدن کا حق نہیں ہے؟ قیام اللیل، قرآن مجید کی تلاوت اور دیگر عبادتوں میں مصروف رہنا بہتر ہے، اچھی بات ہے، بلکہ ان راتوں میں زیادہ ہونا چاہیے معاملہ۔ لیکن یہ صورتحال نہیں ہونی چاہیے کہ آدمی رات کے ابتدائی حصے میں اپنے آپ کو اتنا تھکا دے کہ رات کے آخری حصے میں کمزور پڑ جائے، اور اپنے اندر وہ جو چستی ہونی چاہیے اس کے اندر نہ ہو، اور پھر بالآخر فجر کی نماز بھی اس کے لیے متاثر بن جا رہی ہے۔ تو یہ صورتحال کا سامنا ہر کسی مسلمان کو ہوتا ہے۔ اسی کی پیش نظر کتاب و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ تعالی۔ ان راتوں سے متعلق جو احادیث ہمیں ملتی ہیں، اس سلسلے میں بہت ہی معروف حدیث عائشہ، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے ایک مروی حدیث، جسے امام بخاری، امام مسلم اپنی حدیث کی کتابوں میں لائے ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ کئی جگہ لائے ہیں، کتاب فضل لیلۃ القدر میں بھی لائے ہیں، امام مسلم رحمہ اللہ اپنی الصحیح کی کتاب الاعتکاف میں لائے ہیں۔ معروف حدیثیں وہ کہتی ہیں کہ یعنی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری عشرے کا معاملہ آتا، آخری عشرہ جو ہے آپ کی زندگی میں آتا اور آخری عشرے میں آپ داخل ہوتے، تو ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ شد مئزرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شد مئزرہ، یعنی جو دو چادریں ہوتی ہیں بطور لباس کے، خاص کر قدیم زمانے میں، تو اوپر کی چادر کو ردا کہتے ہیں، اور نیچے جو تہبند بانا جاتا ہے اس کو تہبند یا سمجھ لیجیے ازار، اس کو عربی زبان میں ازارن کہا جاتا ہے۔ تو آپ علیہ السلام جو ازار ہوتی تھی اس کو کس کے باندھ لیتے۔ اس کے دو معنی مفہوم بتائے گئے ہیں شارحین حدیث نے۔ ایک تو اس کا حقیقی معنی، متعدد اصحاب علم نے اس طرف اشارہ کیا ہے، حافظ بن حجر رحمہ اللہ نے اس کو مؤکد بتایا ہے اس کو، کہ یہ معنی جو زیادہ قوی ہے، اس کا احتمال زیادہ ہے۔ وہ یہ ہے کہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ان راتوں میں جہاں اپنی بیوی سے ملنے کے ایک جواز کی بات ہے، اس سے بھی آپ گریز کرتے اور آپ عبادتوں کے لیے تیار رہتے، اعتکاف میں بیٹھ جاتے، یا پھر اعتکاف سے بڑھ کر کے آپ علیہ السلام یعنی مستقل طور پر بیوی سے علیحدگی اختیار کر لیتے ان راتوں میں بھی،
رمضان کا دن تو ہے ہی، اس میں تو حرام ہے، لیکن ان راتوں میں بھی جو آخری عشرے کی راتیں ہیں، آپ علیہ السلام بیوی سے ہم بستری کے جو مواقع اور جو گنجائش ہوتی ہے، آپ اسے کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں، اسے دوری اختیار کر لیتے ہیں. یہ ایک معنی مفہوم بتایا گیا ہے. ایک معنی مفہوم یہ بتایا گیا ہے کہ جو مطلب یعنی اس کا ایک مرادی معنی وہ یہ ہے کہ آپ عبادتوں کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیتے، اپنے آپ کو ایک ماحول بنا لیتے کہ اب جو ہے مطلب اس میں یعنی عبادتیں مطلب خوب ہونی چاہیے، کافی محنت ہونی چاہیے اس میں. یہ معنی مفہوم ہے اس کا. اور احیا لیلہ کا مطلب یہ ہے کہ جو ہے یعنی آپ اپنی نیند کو قربان کر کے آپ جو ہے مطلب یعنی کافی حصہ جو ہے مطلب جاگنے میں لگاتے، بیدار رہتے، اور بیدار رہ کر کے متعدد عبادتیں کرتے. اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جسمانی اعتبار سے عام انسانوں کے مقابلے میں زیادہ قوی ہیں، اور آپ علیہ السلام زیادہ تندرست اور جو ہے مطلب زیادہ چاشنی اور زیادہ مطلب قوی. اور اللہ رب العالمین کی عبادتوں میں جو دل حضوری کی جو بات ہے یا مطلب بیدار مغزی کی بات ہے، جو شعور آنا چاہیے، وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مطلب کامل ہیں. لیکن آگے کی جو بات کہی اللہ کے رسول ام المؤمنین عائشہ نے کہ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، آپ اپنے گھر والوں کو جگاتے. ظاہر بات ہے جگانے کی بات انہی کو آتی ہے جو مطلب آرام کر رہے ہوں، جو سوئے ہوئے ہوں، جو پہلے سے جاگے ہوئے ہیں. ان کو جگانے کا کیا معنی مفہوم ہے؟ تو بات یہ ہے کہ جو ہے مطلب ایک حصہ اگر کوئی سونے کے لیے لگاتا ہے، آرام کرنے کے لیے لگاتا ہے، اپنے آپ کو قوی کرنے کے لیے، تو اس پر اس کے اجر بھی ہے اور وہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کی کہ پوری رات جاگیں. اور پوری رات جا کر کے ایک شخص جو ہے مطلب یعنی رات کے ابتدائی حصے میں تو مطلب جیسے عام طور پر تقاریر ہوتے ہیں، دروس وغیرہ ہوتے ہیں، اس کے بعد 11-12 بجے سے کبھی 2 بجے سے قیام اللیل کا معاملہ آتا ہے، وہاں اپنے آپ کو وہ پرتھیلاپن وہ محسوس نہ کرے رات پوری جاگنے کی وجہ سے. اور پھر اس کے بعد ایک وقفہ ملتا ہے، پھر اس کے بعد فجر کی نماز کے لیے وہ اور زیادہ اس کے لیے اثر انداز ہو جائے یہ بیداری، یہ اس کے لیے مناسب نہیں ہے. اس لیے ضروری ہے کہ اپنے آپ کو جو مطلب ایک اپنی شخصیت اپنی کیا کہتے ہیں وقت میں ایک توازن پیدا کریں. سونے اور آرام کرنے کے لیے بھی کچھ وقت نکالیں. فرد کا معاملہ الگ ہوتا ہے، لیکن عام طور پر جو ہے یہ چیز انسان کی فطرت میں جو اللہ نے رکھی ہے، یہ چیز کارگر ہوتی ہے. اسی لیے کہا کہ ایقظ اہلہ، اپنے گھر والوں کو جگایا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. قیام اللیل سے متعلق ایک حدیث ہے جو سنن کی حدیث ہے. امام ابو داؤد رحمہ اللہ اپنی السنن کی جو کتاب الصلاح کا جو آخری حصہ ہے، جس میں مطلب قیام رمضان وغیرہ پر گفتگو فرمایا اپنے ابواب قیام اللیل، اس میں اس حدیث کو لائے ہیں. اور امام نسائی رحمہ اللہ بھی اپنی السنن کی کتاب قیام اللیل میں، اور امام ابن ماجہ رحمہ اللہ کتاب الصلاح کتاب اقامت الصلاح و سنت فیہا، اس میں اس حدیث کو لے کر کے آئے ہیں. اور امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اس حدیث پر سکوت اختیار فرمائے ہیں، کوئی حکم نہیں لگائے اس پر. شیخ البانی رحمہ اللہ نے کہا کہ حسن صحیح. یہ جو حدیث ہے ابو ہریرہ سے مروی ہے رضی اللہ عنہ. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھر میں زوجین کی جو دینی طور پر جو ایک دوسرے کے معاون ہونے کی بات ہے، اس پر روشن ڈالتی ہے حدیث کہ شوہر اپنی بیوی کے لیے، بیوی اپنے شوہر کے لیے کس حد تک معاون ہو اللہ رب العالمین کی قربت حاصل کرنے کے لیے. قیام اللیل کے مسئلے کو یہاں پر بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. کہا آپ نے کہ رحم اللہ رجلا قام من اللیل فصلی. آپ علیہ السلام فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے جو رات میں بیدار ہوتا ہے اور بیدار ہو کر کے نماز پڑھتا ہے، قیام اللیل کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے. ذاتی طور پر نماز پڑھتا ہے ایسا اتنا ہی نہیں ہے، بلکہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایقظ امرأتہ. تو ایقظ امرأتہ کہا اللہ کے رسول نے، یعنی اپنی بیوی کو بھی جگاتا ہے. وَإِنْ أَبَتْ، اگر جو ہے اس کی بیوی نیند غالب ہونے کی وجہ سے اور گہری نیند ہونے کی وجہ سے، اور پھر اس وقت میں بیدار ہونا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے، اٹھ نہیں پا رہی ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نَضَحَ فِي وَجْهِهَا الْمَاء، کہ اس کے چہرے پر پانی کا چھڑکاؤ کرتا ہے اس کا شوہر، مطلب لطف کے ساتھ، نہایت آسان اور آرام کے ساتھ، اچھے انداز میں، تاکہ ایسی نہ اٹھائے بلکہ مطلب ایک پیار اور محبت کے ساتھ، اور جو ہلکے پھلکے پانی ڈالیں. اور جب وہ اٹھ جاتی ہے تو پھر وہ بھی نماز پڑھے گی. تو اللہ کے رسول نے اس کے لیے یعنی کہا کہ ایسے شخص پر اللہ رب العالمین رحم فرمائے. تو آپ علیہ السلام نے بیوی کے لیے بھی بات بیان فرمائی، کہا کہ رحم اللہ امرأۃ قامت من اللیل فصلت. کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس عورت پر، اس خاتون پر، اس بیوی پر رحم فرمائے جو رات میں قیام اللیل کے لیے مطلب بیدار ہوتی ہے اور جو ہے نماز پڑھتی ہے، اور ذاتی طور پر اکیلی نماز نہیں پڑھتی ہے بلکہ آپ علیہ السلام فرمایا کہ ایقظت زوجہا، اپنی شوہر کو بیدار کرتی ہے. وَإِنْ أَبَى، اگر اس کا شوہر ویسے ہی بالکل نیند گہری ہونے کی وجہ سے، غالب ہونے کی وجہ سے، مست ہونے کی وجہ سے اٹھ نہیں پا رہا ہے، کہا کہ نَضَحَتْ فِي وَجْهِهِ الْمَاء، اس کے چہرے پر وہ پانی کا چھڑکاؤ کرتی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس طرح کے زوجین پر رحمت کی دعا فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے. تو اس حدیث کی شرح میں اہل علم کہتے ہیں کہ جو ہے مطلب اس کو نماز کے لیے جب اٹھایا جاتا ہے، بیدار کیا جاتا ہے، تو اس سے پہلے پانی کا چھڑکاؤ کیوں؟
کہا کہ وہ اٹھنے کے لیے اس کو آسانی ہو، ایسا نہ ہو کہ بوجھ بن جائے، ہلکا پھلکا پانی اس کی آنکھوں پر ہو تو پھر اس کی جو ہے مطلب نیند جائے گی، پھر جو ہے مطلب تھوڑی چاشنی ملے گی، اور پھر جو ہے کچھ چستی کے ساتھ اٹھ کر کے پھر وضو کرنے میں آسانی ہوگی، پھر نماز کے لیے کھڑے ہونے میں جو آسانی ہوگی، مدد ملے گی اس کو۔ تو اصل مقصود یہاں یہ ہے کہ جو ہے مطلب رات کی جو عبادتیں ہوتی ہیں یا کبھی بھی کسی بھی طور پر بھی، بالخصوص رات کے ہم جب بات کر رہے ہیں، تو پرتھیلا پن ہونا چاہیے، چستی ہونی چاہیے، مست ہو اور بالکل آدمی بدن جو ہے بوجھل ہو جائے تو وہ آسانی کے ساتھ اللہ رب العالمین کی عبادت نہیں کر پائے گا، پھر اس کے لیے ایک بوجھ سمجھے گا اس کو۔ تو اس حدیث میں اسی کی طرف اشارہ ہے کہ اس کے اندر تھوڑی سی چاشنی آ جائے، پھر اٹھ کر کے اس کے لیے وضو کرنے میں آسانی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قبیل کی بڑی مقدار میں احادیث ہیں جس میں آپ علیہ السلام نے عبادتوں میں توازن پیدا کرنے کی مطلب تلقین فرمائی ہے۔ بات چل رہی ہے قیام اللیل کی، بالخصوص رمضان کی جو آخری عشرے کے راتیں ہیں، اس میں ایک اس کا جو تقدس ہے، اس میں جو ایک روحانیت آتی ہے، اس میں آدمی ایک سبقت کرتا ہے، اس میں ایک ماحول بن جاتا ہے، مطلب خواتین، مرد حضرات، بزرگ افراد، بزرگ خواتین، حتیٰ کہ بچے، معاشرے کے سبھی افراد جو اس میں اکٹھے ہو جاتے ہیں، جمع ہو جاتے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے سبحان اللہ۔ ایسے میں یہ معاملہ کبھی نہیں ہونا چاہیے کہ رات کا ابتدائی حصہ ہمارے لیے آسانی کا ہے اور دھیرے دھیرے ہم مست ہوتے جا رہے ہیں اور جو بدن بوجھل ہوتے جا رہا ہے اور ہم رب کی عبادت نہیں کر پا رہے ہیں۔ آپ اس حدیث پر غور کیجئے، ایک حدیث متفق علیہ، اور حدیث جو ہے مطلب صحیح بخاری میں تو متعدد مقامات پر ہے، میں آپ کو کتاب اللباس سے بتا رہا ہوں، کتاب الصلاۃ میں بھی یہ حدیث موجود ہے، صحیح مسلم میں بھی یہ حدیث موجود ہے، کتاب الصیام میں۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رمضان کے آخری عشرے کی جو راتیں تھیں، اس تناظر میں اللہ کے رسول علیہ السلام کا ایک جو معروف قصہ ہے وہ آپ نے بتایا، کہا کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یحتجر حصیرا باللیل فیصلی علیہ، کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو یعنی مطلب آخری عشرے کی جو راتیں تھیں اس میں آپ کے پاس ایک حصیر تھی، اسے آپ ایک یعنی کمرے کی طرح بنا لیتے آپ، یحتجر حصیرا باللیل، رات کا جب معاملہ آتا تو اسی حصیر کو آپ ایک کمرے کی طرح بنا لیتے، ایک آر کے طور پر بنا لیتے، اور فیصلی علیہ، اور وہ جو ہے مطلب اسی خیمے میں آپ رہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ اور جب دن کا معاملہ آتا تو کہا کہ جو ہے وَيَبْسُطُهُ بِالنَّهَارِ فَيَجْلِسُ عَلَيْهِ، اسی چٹائی کو مطلب دن میں بچھا لیتے اور اس پر اللہ کے رسول بیٹھا کرتے تھے۔ لوگوں نے دیکھا اس معاملے کو، فَجَعَلَ النَّاسَ يَثُوبُونَ إِلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم فَيُصَلُّونَ بِصَلَاتِهِ حَتَّى كَثُرُوا، لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب اکٹھا ہوئے، جمع ہو گئے، نبی کو دیکھتے ہوئے، نبی نماز کے لیے کھڑے ہو گئے تو انہی کے پیچھے نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، اور بڑھتی گئی تعداد۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس موقع پر لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے فاقبل فقال، ایسے ہیں اللہ کے رسول لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اور کئی باتیں کہیں، ایک بات میں بتا رہا ہوں جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ یا ایھا الناس خذوا من الاعمال ما تطیقون، کہ اے لوگوں جتنی تمہارے اندر طاقت ہے فرد کے اعتبار سے اپنے حساب سے جو ہے اس عمل کو انجام دیا جائے۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّ، جب تک انسان اکتا نہیں جاتا ہے، اکتاہٹ محسوس نہیں کرتا ہے، ملل محسوس نہیں کرتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اکتاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے یہ جو صفات سلبیہ کے طور پر جو بات پیش کی گئی ہے کما یلیق لشأنہ، تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حق میں اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم بندے کو اس وقت تک عمل کرنا چاہیے جب تک کہ وہ آسانی سے عمل کر سکتا ہے۔ جب وہ تھکان محسوس کرے، اور ایسی تھکان محسوس کرے جس میں وہ مطلب عبادت میں وہ شوق ذوق نہیں دیکھ رہا ہے، وہ چاشنی نہیں دیکھ رہا ہے، تو وہ مطلب معاملے کو بدل دے، کسی اور نوعیت کی عبادت کرے۔ قرآن پڑھ رہا تھا، ذکر و اذکار میں لگ جائے، نماز پڑھ رہا تھا مطلب قرآن کی تلاوت کر لے، یا مطلب کچھ دینی نقطہ نظر سے کسی طرح کی کوئی گفتگو کر لے، کوئی اچھا سا درس سن لے، یا جو مطلب کچھ دیر آرام کر لے، ذکر و اذکار میں رہے، یا بہتر ہے کہ مکمل طور پر آرام کر لے پھر جو اٹھ کر کے پڑھے۔ نہیں، کئی صورتیں ہو سکتی ہیں، اسی لیے اللہ کے رسول نے کہا یعنی صلی اللہ علیہ وسلم یا ایھا الناس خذوا من الاعمال ما تطیقون، اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم فإن احب الاعمال الى اللہ ما دام وان قل، یعنی جس میں مداومت ہوتی ہے، جن امور خیر میں، اعمال صالحہ میں ایک آدمی مواظبت اختیار کرتا ہے، اہتمام کرتا ہے، تسلسل سے مطلب عمل کرتے جاتا رہتا ہے، ایسا نہیں کہ ایک دن عمل کیا موسمی طور پر، آج کیا کل کے دن نہیں کیا، یہ نہیں، مسلسل جس پر وہ عمل کرتا ہے، کہا کہ یہ بس یہ اللہ کو بہت پسند ہے، بھلے ہی مقدار میں کم عمل ہو۔ یہ حدیث بہت معروف حدیث ہے، لیکن اسی پس منظر میں کہا نا اللہ کے رسول نے اس بات کو علیہ السلام، یہ بڑی اہمیت کی حامل بات ہے، اس لیے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے رات کی جو عبادتیں ہوتی ہیں کس طرح سے ہونی چاہیے، آدمی کتنا نشیط ہو،
اور کس قدر دل کی حضوری کے ساتھ وہ عمل کرے، اس سلسلے میں آپ علیہ السلام نے ترغیب دلاتے ہوئے ایک نمونہ ہمارے سامنے پیش کیا۔ ایک حدیث ہے جو بہت ہی معروف حدیث ہے، صحیح متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری میں کتاب احادیث الانبیاء اور صحیح مسلم میں کتاب الصیام میں حدیث موجود ہے۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث ایک بڑی دلچسپ ہے، آپ نے فرمایا کہ احب الصیام الی اللہ صیام داؤد، کہا کہ اللہ رب العالمین کو روزے رکھنے کا جو طریقہ ہے، کہا کہ داؤد علیہ السلام کا جو طریقہ ہے، کہا کہ اللہ کو وہ سب سے زیادہ پسند۔ کان یفطر یوما کان یصوم یوما ویفطر یوما، ایک دن روزہ رکھتے آپ اور ایک دن بغیر روزے کے، یہ زندگی بھر کا معمول تھا آپ کا۔ آپ نے ایسا راستہ کیوں اختیار کیا داؤد علیہ السلام نے؟ اس میں کئی حکمتیں، کئی باتیں ہیں، وہ سب ہیں، وہ ہمارے موضوع سے خارج ہے۔ دوسری بات اللہ کے رسول نے کہی ہے یہاں پر کہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ احب الصلاۃ الی اللہ صلاۃ داؤد، کہ نماز کا جو معاملہ ہے جس میں ایک تسلسل کا معاملہ ہے، کہا کہ رات میں قیام اللیل کی جو بات آتی ہے، کہا کہ یہ بھی داؤد علیہ السلام کا جو طریقہ ہے وہ اللہ کو بہت پسند تھا۔ کہا کہ کیا ہے طریقہ داؤد علیہ السلام کا؟ کہا کہ کان ینام نصف اللیل، داؤد علیہ السلام آدھی رات سویا کرتے تھے، وَيَقُومُ ثُلُثَهُ، اس کا ایک تہائی حصہ نماز پڑھنے کے لیے لگاتے، قیام اللیل کرتے، اور وَيَنَامُ سُدُسَهُ، پھر رات کا جو آخری پہر ہے پھر اس میں سو جاتے تاکہ فجر کے لیے اٹھنے میں آپ کے لیے آسانی ہو، پھر فجر میں وہ چاشنی ہو، اس کے لیے آپ اس سے پہلے بھی ایک پہر آپ آرام کرنے میں لگاتے۔ کہا کہ احب الصلاۃ الی اللہ صلاۃ داؤد، کتنی بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اللہ کے رسول سے کہا علیہ السلام اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی، انبیاء علیہ السلام کی جو عبادتیں ہیں، ان کا جو ایمان لانے کا طریقہ ہے، طور طریقے ہیں، عبادات ہیں، جو منسوخ ہو چکے ہیں اس سے ہٹ کر کے جو عموم ہیں اور جو اصولیات دین ہیں، اس پر اللہ کے رسول علیہ السلام کو اللہ نے تلقین فرمائی کہ جو مطلب ان کو نمونہ بنائیں۔ دیکھو اللہ کے رسول نے وہ حدیث سنائی ہم کو، سبحان اللہ، کہ جو یہ طریقہ پسند ہے اللہ رب العالمین اور سب سے زیادہ پسند ہے۔ تو یہ جو مسلم معاشرے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑی تعداد میں لوگ یا تو درس میں بیٹھتے ہیں یا پھر باتیں کرتے ہوئے باہر بیٹھتے ہیں، اور ان کا نقطہ نظر یہ ہوتا ہے کہ قیام اللیل تک انتظار کریں، جگا کے رکھیں اپنے آپ کو، اس کے لیے باہر لوگوں سے بات کریں گے، کچھ کھانے پینے میں وقت لگائیں گے، باہر چائے نوشی میں وقت لگائیں گے، مطلب کہیں نہ کہیں ٹہل کر کے جو ہے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں گے کہ قیام اللیل کے لیے ہم کو بیدار رہنا ہے، اور پھر اس کے بعد قیام اللیل کے بعد پھر اپنے آپ کو مطلب کہیں نہ کہیں مشغول رکھتے ہیں کہ جو ہے مطلب اب ہم کو فجر کی نماز پڑھنی، اس لیے کہ اب وہ طاقت نہیں ہے، وہ چستی نہیں ہے جو ہم کو پہلے پہر میں تھی۔ یہی میں بتانا چاہ رہا ہوں ان سارے نصوص کی روشنی میں۔ آپ دیکھو کہ بندہ مومن کا قیام اللیل میں جو اجر و ثواب ہے، بندہ مومن اگر سوتا ہے اس نقطہ نظر سے کہ میرے بدن کا جو حق ہے، میرے بدن کا حصہ ہے اور میری ضرورت ہے، اور اس آرام کو بھی میں اللہ کی عبادت کے لیے لگاؤں گا، تو یہ بہت اہم چیز ہوتی ہے۔ آپ دیکھو نا اس حدیث کو سامنے رکھیے جسے امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی الصحیح کی کتاب المغازی میں لائے ہیں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ اور ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ کو جب یمن بھیجا نا اپنے، تو یمن کے دو بڑے بڑے حصے، حالانکہ امام ابن عبد البر رحمہ اللہ نے الاستیعاب فی معرفت الاصحاب میں آپ نے یعنی معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کا جو ترجمہ حیات ہے اس میں آپ نے ذکر کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی یمن کو 5 حصوں میں آپ نے بانٹ دیا تھا، کہ الگ الگ جگہ پر الگ الگ صحابی کو بطور گورنر بھیجا آپ نے۔ 2 بڑے حصے تھے، ایک طرف معاذ بن جبل، ایک طرف ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ، اور ان دونوں کا معاملہ ایسا تھا کہ جو ہے مطلب کبھی یہ مطلب دورہ کرتے ہوئے اس علاقے میں چلے جا رہے ہیں، کبھی یہ دورہ کرتے ہوئے اس علاقے میں چلے جا رہے ہیں، ملاقاتیں ہو جا رہی ہیں، یہ سب معاملہ تھا۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ جو ہے مطلب اس علاقے میں گئے جہاں ابو موسیٰ الاشعری رہا کرتے تھے رضی اللہ عنہ، وہاں گئے، ملاقات ہوئی، بات چیت ہوئی، بہت ساری باتیں ہیں اس حدیث کے اندر، میرے موضوع سے بہت ساری باتیں خارج ہیں، میں اصل بات سمجھا رہا ہوں جو میرے موضوع سے متعلق ہے، کہ ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ سے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیف تقرأ القرآن، تم قرآن کیسے پڑھتے ہو؟ تو ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اتفوقہ تفوقا، کہا کہ میں وقت کے حساب سے مطلب آدھا گھنٹہ پڑھا، پھر ایک آدھا گھنٹہ چھوڑ دیا، پھر آدھا گھنٹہ پڑھا، پھر یہ میرا حساب کتاب رہتا ہے۔ ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ نے معاذ بن جبل سے پوچھا وکیف تقرأ انت یا معاذ، ایسے پوچھا، وکیف تقرأ انت یا معاذ، کہا کہ آپ کیسے پڑھتے ہیں، آپ بتائیے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے اپنا طریقہ کار جو بتایا ہے واقعتاً قابل غور ہے، فی الحال ہماری اپنی جو زندگی ہے اس میں ایک طرح سے توازن پیدا کرنے کے لیے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انام اول اللیل،
میرا طریقہ کار یہ ہے کہ میں رات کے پہلے حصے میں تو آرام کر لیتا ہوں، سو جاتا ہوں میں. وَأَقُمْ حَتَّى قَضَيْتُ جُزْئِي مِنَ النَّوْمِ، یعنی رات کا جو ایک حصہ میں سونے میں لگایا ہوں اس سے فارغ ہونے کے بعد میں پھر بیدار ہوتا ہوں، پھر میں جو ہے مطلب قیام اللیل کرتا ہوں، قرآن مجید پڑھتا ہوں. آپ نے کہا کہ فَأَقْرَأُ مَا كَتَبَ اللَّهُ لِي، اللہ رب العالمین نے میرے لیے جو مقدر لکھ رکھے ہیں میں اتنا حصہ قرآن کا پڑھتا ہوں. یہ میرا جو معاملہ ہے، میں آرام بھی کرتا ہوں، میں بیدار ہو کر کے پھر کچھ پڑھ بھی لیتا ہوں. کہا کہ میں ایسا کیوں کرتا ہوں؟ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے جو ہے مطلب اپنا نقطہ نظر بتایا. کہا کہ جو ہے احتسب نومتی کما احتسب قومتی، جس طرح سے قیام اللیل کرتے ہوئے میں احتساباً قیام اللیل کرتا ہوں، اللہ سے اجر کی امید، اللہ سے اجر لینے کے لیے میں قیام اللیل کرتا ہوں. میں سوتا بھی ہوں تو احتساباً سوتا ہوں کہ اجر کی امید سے سوتا ہوں کہ میں تھک چکا ہوں، میں آرام کر رہا ہوں. آرام اس لیے کر رہا ہوں تاکہ بیدار ہو کر کے مسجد میں کچھ کام کروں. یہ بہت اہم چیز. آپ دیکھو نا، رات میں جو سونے کا جو انداز ہے جو شرعی نقطہ نظر سے، یا دن میں مطلب جو یعنی قیلولہ جو شرعی نقطہ نظر سے جو چیز ثابت شدہ امر ہے، اسی لیے کہ ایک بندہ جو ہے مطلب اس کے اندر ایک چاشنی رہے، اس کے دنیاوی کام کاج میں بھی اور عبادتوں میں بھی، اس میں کسی طرح کا مطلب کوئی کمزوری نہ ہے، اپنے آپ کو وہ اپنے آپ کو مطلب بوجھ نہ سمجھ لے کسی عبادت کو انجام دیتے ہوئے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے مطلب یہ نظام رکھے ہیں. تو اس کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ جو احادیث ہم نے سنائے ہیں، ان احادیث کو سنانے کا یہی مقصود ہے کہ ایک مسلمان کو چاہیے کہ اس کا مکمل لحاظ کرے کہ اپنے آپ کو مطلب اس کی جو طاقت ہے وہ جمع کر کے رکھے. ایسا نہ ہو کہ طاقت غلط چیزوں میں مطلب استعمال ہو، غیر ضروری چیزوں میں استعمال ہو، محض بات چیت میں، محض چلنے پھرنے میں، محض کسی اور دیگر امور میں، پھر عبادتوں میں ہماری وہ طاقت نہ لگے. ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. اور ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ عبادتوں میں تو لگ ہی رہی ہے طاقت لیکن ابتدائی حصہ میں بڑی چستی ہے، دھیرے ہم کمزور ہوتے جا رہے ہیں. یہ بھی تو نہیں ہونا چاہیے. تو اس کا ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ یہ جو راتیں ہیں اس سلسلے میں فرد بہتر جانتا ہے. جب ہمیں معلوم ہے کہ ہماری مسجد میں 11 بجے قیام اللیل ہے، 12 بجے ہے، کسی مسجد میں 1 بجے ہے، کسی مسجد میں 1:30 بجے، تو وہ دیکھ لے کہ میں اس وقت تک کے لیے کتنا بیدار رہ سکتا ہوں میں. تو اس کے لیے کچھ آرام کر لے. آرام کر لینے کے بعد جو مطلب پھر دل حضوری کے ساتھ نماز پڑھے. پھر اس کو بہتر لگتا ہے کہ کچھ آرام کر لے تاکہ فجر کے لیے پھر اس کے لیے مطلب وہ چاشنی رہے. ایسا نہ ہو کہ رات بھر پوری نکال کر کے. یہ بہرحال جو ہے یعنی شریعت اس طرف ہماری رہنمائی، اس کی طرف ہماری حوصلہ افزائی نہیں کرتی ہے. شریعت ہمیں جو سکھاتی ہے وہ باتیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ان راتوں کو جو صحیح انداز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات کرنے میں، اپنے وقت کا صحیح جو ہے ترتیب دے کر کے استعمال کرنے، اور اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کی عبادت میں بہتر طریقے سے ہمیں جو ہے مطلب جو ہے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم لوگوں سے میل جول کرتے ہیں، نیند کی حالت میں ہوں، چہرہ ہمارا کچھ اور ہو اور سستی ہو، ہم کسی سے ملنے کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے ان مخلوق کا سامنا کرنے ہوئے. رب العالمین کے جب سامنا کرتے ہیں تو پھر جو ظاہر بات ہے وہ ہمارے بدن میں مطلب جو ہمارے لباس میں اور ہمارے رکھ رکھاؤ میں مطلب وہ بات آنی چاہیے کہ ہم رب کی حضور کھڑے ہوئے ہیں. میں سمجھتا ہوں بات بہت واضح ہوگی انشاءاللہ تعالی. میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس نشست کو، ہمارے اساتذہ، ہمارے والدین، ہمارے کل معاونین، ہمارے مشاہدین، خصوصاً ہماری عزیز اہلیہ کے لیے، ہمارے فرزند ہود کے لیے، دیگر فرزندان کے لیے، قحافہ اور بکر کے لیے، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ ذخیرہ آخرت کرے، ہمارے حسنات میں شمار فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.